اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم خواتین و حضرات، اسلامی مہینے کی ہر 11 تاریخ کو اور سال کے بعد ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو مسلمان اہل سنت و جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اصالِ ثواب کے لیے، ان کی بلندی درجات کے لیے صدقات و خیرات کرتے ہیں، محافل نعت کا انتظام کرتے ہیں، شیرینی بانٹتے ہیں۔ اس کو 11ویں شریف کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس پر بعض قرآن و حدیث سے ناآشنا، کم ظرف اور تنگ نظر اور قرآن اور حدیث سے لا علم لوگ اس عمل کو شرک، بدعت، گمراہی، ناجائز اور حرام کہہ دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ واجب الاحترام، حالانکہ یہ عمل ایصال ثواب کا عمل ہے، اور ایصال ثواب قرآن مجید سے بھی ثابت ہے اور حدیث شریف سے بھی ثابت ہے۔ قرآن حکیم فرقان حمید 28واں پارہ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 کا مطالعہ فرمائیں، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں، وہ دعا مانگتے ہیں، کیا؟ ربنا، اے ہمارے رب، ہماری مغفرت فرما، ولاخواننا، اور ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو بحالت ایمان ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، اس آیہ کریمہ کے اندر اگر آپ غور فرمائیں تو جتنے بھی صیغے اس آیہ کریمہ کے اندر استعمال ہوئے ہیں وہ جمع کے صیغے ہیں۔ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا سبقونا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس جماعت اور وہ نیک لوگ اکٹھے ہو کے اپنے لیے بھی اور اپنے اس مسلمان بہن بھائی کے لیے جو دنیا سے چلا گیا ہے بحالت ایمان، اس کے لیے اکٹھے ہو کے دعائے مغفرت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، 11ویں شریف کے نام سے جو ایصال ثواب کی محافل پوری دنیا کے اندر منعقد کی جاتی ہیں، اس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، اعزاء اقربا، دوست و احباب کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس محفل کے اندر اپنے لیے، اپنے فوت شدگان کے لیے اور حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اصحال ثواب کیا جاتا ہے اور ان کے بلندی درجات کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے قرآن مجید پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 کے اندر 41 کے اندر، جو ہم ہر نماز کے اندر تشہد میں پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، اور قیامت تک کے لیے تمام مسلمان مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما۔ تو اس کے اندر بھی ایصال ثواب کا جواز ہے۔ واجب الاحترام، اسی طرح اگر آپ احادیث کے ذخیرے کی طرف آئیں تو احادیث کے ذخیرے میں سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کو اٹھائیں تو اس کے اندر ایک آپ کو بڑی معروف حدیث پاک ملے گی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 کام ایسے ہیں کہ ان کا ثواب کرنے والے مسلمان کو اس کی زندگی میں بھی ملتا تھا، اور بعد الوصال بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ ثواب لکھا جاتا رہتا ہے۔ وہ 3 اعمال کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک ہے صدقہ جاریہ، مرنے والے نے مدرسہ بنوا دیا، مسجد بنوا دی، کوئی بھی فلاح عامہ کا کام کر دیا۔ دوسرا اس میں سے ایک، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم نافع، اس نے دین اور دنیا کے متعلق کوئی بھی علم نافع مخلوق خدا کو ڈلیور کر دیا۔ جب تک لوگ اس سے فیض حاصل کرتے رہیں گے تب تک اس علم کو ڈلیور کرنے والے شخص کو اس کی زندگی میں بھی اس کا ثواب ملتا تھا اور مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ تیسرا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک صالح اولاد، جب نیک اولاد اس کے لیے دعائے مغفرت کرے گی، دعائے بخشش کرے گی، تو اس کا ثواب مرنے والے کو اس کی زندگی میں بھی ملتا تھا اور مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ اسی طرح صحیح حدیث پاک ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدہ انتقال کر گئی ہیں تو میں کیا ان کے لیے کروں؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی والدہ کی اصحال ثواب کے لیے پانی کا کنواں کھدوا دو۔ اس وقت پانی کی قلت تھی، جب تک لوگ اس کنویں سے پانی حاصل کرتے رہیں گے اس وقت تک تمہاری والدہ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ محترم خواتین و حضرات، اصحال ثواب پر میں نے صرف قرآن مجید اور حدیث شریف سے چند ایک دلائل آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ اگر آپ انصاف کریں تو آپ یہ فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے کہ کسی بھی مسلمان کے جانے کے بعد اصحال ثواب کرنا اکیلے یا چند بندوں کو اکٹھا کر کے بہر صورت نہ صرف جائز ہے بلکہ قرآن و حدیث کی یہ تعلیم بھی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علیہ، ان کے اصحال ثواب کی جو محفل منعقد کی جاتی ہے وہ بھی اصحال ثواب ہی ہے، لیکن چونکہ وہ چاند کی 11 تاریخ کو کرتے ہیں اس لیے اس کا نام 11ویں شریف پڑ گیا، حالانکہ جو 11ویں شریف کا ختم شریف دلاتے ہیں ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ 11ویں شریف کو ہی دلانا مخصوص ہے اور فرض اور واجب ہے، یہ ایک امر مستحب ہے، اور اسے آپ 10 تاریخ کو کر لیں، 12 کو کر لیں، 14 کو کر لیں، تو ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ لیکن ایک سہولت کے پیش نظر کہ ایک عمل صالح کے لیے ایک دن مقرر کر لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی فرض اور واجب کی نیت نہیں ہے، لہذا یہ جائز ہے مقرر کرنا۔ کیا یہ جائز ہے؟ تو مشکوٰۃ شریف کتاب العلم کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس کے اندر آپ کو ایک حدیث پاک ملے گی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی، انہوں نے اپنے وعظ کے لیے، اپنی سپیچ کے لیے اور اپنے وعظ و نصیحت کے لیے جمعرات کا دن، تھرسڈے کا دن جو ہے وہ مقرر کیا ہوا تھا، متعین کیا ہوا تھا۔ اگر کسی امر خیر کے لیے دن کی تعیین کرنا، دن کو معین کرنا یہ ناجائز اور حرام ہو تو پھر ان کے نقطہ نظر سے بہت سارے جو خیر کے عمل ہیں، عمل صالح ہیں، اس کے اندر مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ جس طرح کہ مدارس دینیہ کے طلباء جو حفظ القرآن یا دیگر علوم جو دینی علوم حاصل کرتے ہیں اس کے امتحانات کے لیے دن کی تعیین ہوتی ہے، تو وہ بھی اس طرح ان کے نقطہ نظر سے حرام اور ناجائز ہو جائے گی۔ اس دین کی تبلیغ کے سلسلہ میں جو منظم تنظیمیں ہیں ان کے سال کے بعد یا 6 ماہ کے بعد دورے ہوتے ہیں اور اس کی باقاعدہ تعیین ہوتی ہے،
اسی طریقے سے سال کے بعد ان کے جلوس ہوتے ہیں، ان کی بھی باقاعدہ تعیین ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو کانفرنسز سال کے بعد، یہ 6 ماہ کے بعد باقاعدہ حدیث کی کانفرنسیں منعقد کرتے ہیں، اہل حدیث سیمینار منعقد کرتے ہیں، تو اس طرح وہ سارے کے سارے ان کے اس نقطۂ نظر سے کہ تعیین جو ہے وہ حرام ہے، تو اس طریقے سے وہ سارے کے سارے کام ناجائز و حرام ہو جائیں گے ان کے نقطۂ نظر کے مطابق۔ لہٰذا کسی عمل صالح کے لیے دن یا وقت کی تعیین کرنا اور یہ نیت کرنا کہ اگر اس کے علاوہ بھی جائز ہے اور اس کو فرض اور واجب نہ خیال کرنا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لہٰذا 11ویں شریف کے نام سے موسوم جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصحال ثواب کے لیے یا بلندی درجات کے لیے جو محافل کا انتظام اور اہتمام کیا جاتا ہے یا ان کے لیے جو صدقات و خیرات کیے جاتے ہیں، یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ باعث اجر و ثواب بھی ہیں۔ 11ویں شریف کے ختم شریف کے اندر بعض اوقات کھانا آگے رکھ کے قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اس میں بھی کچھ کم ظرف، کم علم لوگ اور قرآن و حدیث کی تعلیمات سے نا واقف لوگ فقط اپنے مسلکی تعصب کی بنا کے اوپر اس کو بھی نعوذ باللہ ناجائز و حرام کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر واضح فرما دیا ہے جو حرام ہے اور جو حلال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کہنا نعوذ باللہ اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کہنا نعوذ باللہ، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور خواتین و حضرات، کیا آگے کھانا رکھ کے قرآن مجید کی آیات پڑھی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے تو اس سے وہ کھانا نعوذ باللہ کیا حرام اور ناجائز ہو جاتا ہے؟ واجب الاحترام بالکل ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی آپ کھانا کھانے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ جب بسم اللہ شریف پڑھو گے تو اس سے کھانے کے اندر شیطان جو ہے وہ شریک نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ اگر آپ کھانے کے شروع میں ابتدا میں بسم اللہ شریف پڑھنا بھول گئے ہیں تو اس کے وسط میں یاد آ گئی ہے تو وسط میں پڑھیں، کھانے کے آخر میں یاد آ گئی تو آخر میں پڑھیں، کیونکہ اس طرح شیطان اس کھانے کے اندر شامل نہیں ہوتا اور بسم اللہ شریف پڑھنے سے کھانے کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اب آپ خود انصاف کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے سے پہلے پڑھنا یہ باعث برکت ہے، باعث اجر ہے اور سنت کے مطابق ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انہ من سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو واجب الاحترام عجب بات ہے کہ جب قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کھانا سامنے رکھ کے، یعنی آپ ناشتہ کر رہے ہیں، لنچ کر رہے ہیں یا ڈنر کر رہے ہیں تو کھانا سامنے ہی ہوگا تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، تو ایک آیت پڑھیں تو وہ کھانا باعث برکت ہو جائے اور سنت کے مطابق ہو جائے، شیطان اس سے دور ہو جائے، اور زیادہ آیتیں پڑھ دیں تو وہ کھانا نعوذ باللہ حرام، ناجائز یا بدعت ہو جائے، تو یہ عجب بات ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ لہٰذا جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے وہ کھانا باعث برکت ہو جاتا ہے، شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے کھانا آگے رکھ کے اگر زیادہ آیات پڑھ لی جائیں تو اس کے اندر مزید برکات و حسنات شامل ہو جاتی ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، اسی طرح غزوہ تبوک میں جب لشکر اسلام کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بھی جس کے پاس ہے وہ لے آؤ۔ اس بات کو، واقعے کو تمام سیرت نگاروں نے لکھا۔ اسی طرح مشکوٰۃ شریف کے اندر باب المعجزات کے اندر بھی اس حدیث پاک کو لایا گیا۔ چنانچہ کسی کے پاس تھوڑے سے جو تھے، ستو تھے، کھجور تھی، وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر برکت عطا فرما دی۔ اسی طرح غزوہ خندق میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی
اور تھوڑا سا کھانا پکایا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثیر تعداد کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی مقدس جماعت کو لے کے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور تمام سیرت نگاروں نے لکھا، محدثین نے اس کو لکھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کھانے کے اندر ڈالا، اور آپ نے ہاتھ اٹھائے اور برکت کی دعا فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تھوڑے سے کھانے کو کثیر تعداد کا جو لشکر اسلامی تھا اس کے لیے کافی کر دیا۔ تو محترم خواتین و حضرات، کھانا سامنے رکھ کے قرآن مجید کی آیات پڑھنا اور اللہ سے دعا مانگنا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس سے کھانا معاذ اللہ حرام اور ناجائز اور بدعت نہیں ہو جاتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ محترم خواتین و حضرات، ویسے بھی آپ یاد رکھیے کہ جو لوگ ختم شریف کے قائل ہیں، اصال ثواب کے قائل ہیں، ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ کھانے کو سامنے رکھا جائے تب ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ان کا عقیدہ نہیں ہے۔ کھانا سامنے رکھ دیا جائے، نہ رکھا جائے، بہر صورت اللہ کی بارگاہ میں دعا خیر کرنا، دعا مغفرت کرنا یہ جائز ہے، اور ان کا یہی عقیدہ ہے۔ تو جب ان کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ کھانا سامنے ہوگا تب ہی اللہ سے مانگنا ہے، اور پھر اس کے اوپر مستداد یہ کہ حدیث پاک سے بھی یہ ثابت ہے کہ کھانا سامنے رکھ کے اگر دعا مانگ لی جائے تو یہ بھی حضور سے ثابت ہے۔ تو لہذا اس عمل کو بدعت یا حرام اور ناجائز کہنا یہ کم ظرفی اور مسلکی تعصب، ہٹ درمی اور قرآن و حدیث کے علوم سے نا آشنائی اور لا علمی ہے۔ 11ویں شریف کی جو حقیقت ہے وہ اصل میں اصال ثواب ہے، لہذا اس کے اوپر اصال ثواب بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے کھانا سامنے رکھا جائے نہ رکھا جائے، دعا کرنا یہ بھی جائز ہے۔ لہذا اس عمل صالح کو اور اس پاک اور متبرک محفل کو گمراہی یا بدعت یا حرام یا معاذ اللہ شرک تک کہہ دینا، یہ قرآن و حدیث کے علوم سے ناواقفیت ہے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔